کے, طالبانی سوچ کے، اگر کوئی ہمارے مذہب کا نہیں ہے تو ہم اسے مار دیں، اگر کوئی ہماری طرح کی بات نہیں کرتا، ہم سے ہٹ کے بات کرتا ہے تو اس کو مار دینے سے ہمیں جنت ملے گی، اور جنت میں آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا نقشے جنت کے کھینچے جاتے ہیں، کہیں 72 حوریں بتائی جاتی ہیں، تو کہیں کچھ اور بتایا جاتا ہے کہ جی جیسے بڑے ہی وہاں پہ پھل فروٹ ہوں گے، اور وہاں پہ جی بڑے کوئی کہنا چاہیے کہ میوے ہوں گے، اور شراب مل رہی ہوگی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کے نقشے دکھا دکھا کر جو ہے وہ بچپن سے ہی چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج نہیں، یہ تقریباً 30-40 سال سے جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ جو بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، چاہے عمران خان کی پی ٹی آئی ہو، مذہب کارڈ ضرور کھیلا جاتا ہے۔ لائسنس ٹو کل جو ایک مووی بھی آئی تھی جیمز بانڈ کی، میرے خیال ہے کچھ اسی قسم کا لائسنس ٹو کل پاکستان میں دے دیا گیا ہے۔ نمسکار دوستو، یہ ہے وارل پیٹ۔ اب آرزو اعظمی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی بولنے میں جھجک نہیں کرتی کہ مان لیجئے کہ اسلام کو فالو کرنے والا یا پھر کہ جو مسلمان ہے اس کو سب سے بڑی یہاں پر ایک لالچ کیا دی جاتی ہے، اس کو سب سے بڑی رشوت کا ہے تو کیا دی جا سکتی ہے، یہی ہوتے ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے، اگر آپ کافر کو ماریں گے، اگر آپ طالبانی جو سٹائل ہے اگر اس کو فالو کریں گے تو آپ کو 72 حوریں ملے گی۔ اب دوسری جو لالچ ہے یا پھر دوسری جو رشوت ہے اس سے شاید کوئی مسلمان اتنا اٹریکٹ نہ ہو، لیکن 72 حوروں والی جو چیز ہے اس سے بہت بڑے پیمانے پر اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ جو نیچے کچھ نہیں ملنے والا، اوپر جا کے 72 حوریں ہی اچھی ہے، تو یہاں پر پھٹ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کا اپیوگ کیا جاتا ہے بائی مولاناز اور مولویز۔ یہاں پر اسی کے بارے میں چرچا ہو رہی ہے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمیں سبسکرائب اب تک نہیں کیا تو ضرور کر دیں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے بات کرنی ہے پاکستان میں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یعنی طالبانی مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں، اور یہ سوچ جو ہے یہ ابھی کی نہیں، پچھلے تقریباً 30-40 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس سوچ کو ہم نے بڑھایا ہے، بلکہ ہماری جو گورنمنٹس رہی، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ رہی، جو فوج رہی، یا جو لوگ بھی پالیسی میکر تھے، جن لوگوں کے ہاتھ میں بھی کنٹری کی پاور رہی، انہوں نے اس طرح کی سوچ کو بڑھایا، انہوں نے اس طرح کی سوچ کی، طالبانی سوچ کے، اگر کوئی ہمارے مذہب کا نہیں ہے تو ہم اسے مار دیں، اگر کوئی ہماری طرح کی بات نہیں کرتا، ہم سے ہٹ کے بات کرتا ہے تو اس کو مار دینے سے ہمیں جنت ملے گی، اور جنت میں آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا نقشے جنت کے کھینچے جاتے ہیں، کہیں 72 حوریں بتائی جاتی ہیں، تو کہیں کچھ اور بتایا جاتا ہے کہ جی جیسے بڑے ہی وہاں پہ پھل فروٹ ہوں گے، اور وہاں پہ جی بڑے کوئی کہنا چاہیے کہ میوے ہوں گے، اور شراب مل رہی ہوگی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کے نقشے دکھا دکھا کر جو ہے وہ بچپن سے ہی چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے بے شمار مدرسے پاکستان میں موجود ہیں، اور جن کے اوپر بہت بار ہم نے بات کی، بہت بار کہا کہ انہیں بند ہو جانا چاہیے۔ یہ کہا گیا کہ جی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سے مدرسے صحیح ہیں اور کون سے مدرسے غلط باتیں سکھا رہے ہیں۔ اب یہ چیک کرنا تو بہت مشکل ہے کہ کون سے مدرسے صحیح بات سکھا رہے ہیں، اس لیے کہ 19% مدرسے جو ہیں وہ ایک غلط قسم کی ایجوکیشن دے رہے ہیں، غلط طریقے سے مائنڈ کو برین واش کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے خلاف کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی دوسرے مذہب کا، چاہے کتنا مرضی اچھا انسان ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو مار دینے کا آپ کو حق ہے۔ آپ اگر اسے مار دیتے، جان سے مار دیتے ہیں، آپ کو کچھ کہا نہیں جائے گا، آپ بڑے آرام سے ایزیلی، پاکستان میں تو کم از کم آپ بچ کے نکل جائیں گے، اور بلکہ آپ کو اور ہار پھول پہنائے جائیں گے۔ ہمارے پاس اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں، کئی ایگزامپلز ہم نے دیکھ چکے ہیں، ہم اپنے پاسٹ میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور شاید ہم اسی چیز کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور شاید یہی چیزیں ہمیں اپنے فیوچر میں بھی نظر آئیں گی۔ چاہے وہ سلمان تاثیر صاحب کا کیس ہو، جن کو ان کے گارڈ نے ہی ممتاز قادری نے مار دیا تھا، اور اس کے بعد ممتاز قادری کو کئی لوگوں نے، جن میں کہ لائرز بھی شامل تھے پاکستان کے، انہوں نے ہار پھول پہنائے، اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ جو ہے اس کی ایک طرح کی اس کو بہت زیادہ ہائر سٹیٹس پہ لے جانے کی کوشش کی گئی۔ یہ اور باتیں کہ عدالت نے اس کو پھانسی کی سزا دی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے اسلام آباد، یعنی جو مین سٹی پاکستان کی ہے، کیپٹل سٹی پاکستان کی ہے، وہاں پر ممتاز قادری جیسے آدمی کا مزار بنا دیا گیا۔
उसको भी अगर हम छोड़ दें, आगे आप देखेंगे कि अगर आप गूगल करें और उसके जनाजे की जो है वीडियो निकालें मुमताज कादरी के, तो आप देखेंगे कि बेशुमार लोग उसमें शरीक हुए, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए और लोगों ने उसको किस तरह से उसका जनाजा जो है वो गया। इसका मतलब है कि वो एक मुमताज कादरी जो था उसको फांसी हो गई, लेकिन पीछे वो अपने लाखों करोड़ों मुमताज कादरी छोड़ गया है, जो किसी को भी किसी जगह भी कभी भी मार सकते हैं। किसी की बात पसंद नहीं आएगी तो मार डालेंगे। इसी किस्म की बातें हमने देखी कि जब मशाल खान जो पेशावर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, हमने जब उसकी देखी कि किस तरह से उसने उसके ऊपर एक ब्लास्फेमी लॉ के हवाले से उसके ऊपर कोई इल्जाम लगाया गया, और फिर स्टूडेंट्स ने, उसी की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, वो भी फुटेजेस मौजूद हैं, पिक्चर्स मौजूद हैं, उसको मार डाला। और इस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर ही उसे मार डाला गया। और बाद में यहाँ तक कि उसके जो टीचर जो थोड़ा बहुत उसे सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी पाकिस्तान से जान बचाकर भागना पड़ा और आजकल वो अमेरिका में होते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही देखा कि जिन लोगों ने मारा उनकी बड़ी तारीफें हुई और बड़ा उनको कहा गया कि तुमने बहुत जबरदस्त काम किया है। और इस तरह की चीजें जो है, ये जैसे मैंने पहले कहा कि आज नहीं, ये तकरीबन 30-40 साल से जो है बढ़ती चली जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, चाहे इमरान खान की पीटीआई हो, मजहब कार्ड जरूर खेला जाता है। और बाकी जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो जाहिर है अलग हैं ही, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहती, वो भी एक तरह से रिलीजन का कार्ड ही खेलती हैं। और लोगों का ये भी एक इम्प्रेशन है, शायद दाढ़ी होगी और किसी ने बेड़ रखा होगा तो तभी वो कोई मजहबी आदमी होगा, या तभी शायद वो एक इंतहा पे जाके या एक एक्सट्रीमिस्ट सोच रखता होगा। ऐसी बात नहीं है। अगर लोग क्लीन शेव के साथ भी जो है वो ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा गलत सोच रख सकते हैं, और क्लीन शेव के साथ भी वो एक एक्सट्रीमिस्ट का रोल प्ले कर सकते हैं। और साथ ही ऐसे लोग भी हैं जो कि शौकिया दाढ़ी रखते हैं लेकिन उनके जहन में कोई इस तरह की चीज नहीं होती। इसलिए ये इंप्रेशन लेना जो है ना, वो आप लोग तकरीबन छोड़ रहे हैं। इमरान खान साहब को भी तो तालिबान खान कहा जाता था, लेकिन इमरान खान कौन सी आपको लग रहा है कि जाहिर है कि दाढ़ी नहीं है, क्लीन शेव है। इसी तरीके से पाकिस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर गए या सदर गए, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे पीएमएलएन के नवाज शरीफ साहब हो, या अभी शहबाज शरीफ साहब हैं, और कई लोग जो आर्मी चीफ गए हमारे, उनमें वो सब क्लीन शेव थे। और लेकिन अब ये जरूर कहा जा रहा है कि एक काफी तादाद में यहाँ पर लोग ऐसे हो गए हैं, परसेंटेज बड़ी खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है, जो कि पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट सोच रखते हैं। उसमें औरतें भी शामिल हैं, उसमें आदमी भी शामिल हैं। और अभी हमने रिसेंटली भी देखा कि एक 13 साल की बच्ची ने कहा, 13 ईयर्स, आप सोचें क्या एज होती, कुछ भी नहीं बच्चों की। 13 ईयर्स एज की एक बच्ची ने कहा कि जी मैंने ख्वाब में देखा किसी 17 ईयर्स की बच्ची को कि जी उसने ब्लास्फेमी की है। और उसके ऊपर इमरान खान के अपने इलाके, जो कहते हैं ना कि जी पंजाब का जो उनका इलाका है इमरान खान साहब का, वहां पे उस 17 ईयर्स की जो बच्ची है उसको मार दिया गया। और उसके ऊपर जो है किसी को, यानी मियाँ वाली की मैं बात कर रही हूँ, उस पर किसी को कोई अफसोस नहीं है। कोई किस्म का हमने नहीं देखा कि कोई अरेस्ट हुआ हो, किसी को सजा हुई हो। कंदील बलोच हमारी एक मॉडल हुआ करती थी और काफी एक्टिव थी सोशल मीडिया पे। उसके भाई ने ऑनर किलिंग का नाम करके और उसको मार दिया, और उसके कुछ साल के बाद हमने देखा कि पहले तो उसको अरेस्ट करके रखा गया, केस चलता रहा। एक ऐसा ऐसा कत्ल जो उसने अपनी बहन का किया और वो मान भी रहा है कि हाँ जी मैंने मारा है। यहाँ पे ऑनर किलिंग और ब्लास्फेमी का करके किसी को भी मारा जा सकता है। लाइसेंस टू किल, जो एक मूवी भी आई थी जेम्स बॉन्ड की, मेरे ख्याल है कुछ उसी किस्म का लाइसेंस टू किल पाकिस्तान में दे दिया गया है। इसी तरीके से उसके भाई को जो है, कंदील बलोच के भाई को जो है, वो कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया गया, और 2 या 3 साल के बाद अब वो, उसके माँ बाप ने कह दिया कंदील बलोच के कि ठीक है क्योंकि बेटे ने मारा है और हमारी बेटी को मारा है तो जी हम जो है वो उसको माफ करते हैं।
دنیا کے کسی قانون میں، کسی کنٹری میں یہ قانون جو ہے اس قسم کی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کو مار دے اور جن کی اولاد کو مارا ہو وہ آگے سے کہہ دیں کہ جی ہم نے معاف کیا اور اس کو معاف کر دیا جائے. لیکن ہم نے یہ سب کچھ ہوتا بھی پاکستان میں دیکھا. ساتھ ساتھ جی سری لنکن سٹیزن جو کہ ہمارے یہاں بیچارے نہ جانے کیوں کیسے اور کب جو ہے جاب کرنے کے لیے آ گئے تھے، اور پریانتا کمارا ان کو بھی جو ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان میں سیالکوٹ میں مار دیا گیا. ایک طرح بہت سارے لوگ جمع ہوئے، بلاسفیمی کا جو الزام لگا دیا، اور بات کیا تھی کہ جی جگہ جگہ اپنے پوسٹرز یہ لوگ لگا رہے تھے ریلیجس پارٹی والے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ الاؤ نہیں ہے، یہاں یہ فیکٹری ہے اور اس فیکٹری میں آپ اس طرح کے پوسٹرز نہیں لگا سکتے کہہ کے انہوں نے وہ پوسٹر نکال دیا. اس کے اوپر کس طرح سے جو ہے اس بیچارے کو بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا دیا گیا. یہ سب کچھ پاکستان میں ہوا.